دوستوں السلام علیکم، میں ڈاکٹر شہاب آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اس سے منہک کا پہلے میں جو پروگرام پیش کیا تھا سوم یعنی رمضان شریف کے متعلق، اس کا باقی پیس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ لمبی بات کی جائے تو اس پر امپیکٹ نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں جی جلدی پروگرام ختم کریں۔ میں آپ کو یہ اویئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں تقریباً یوں سمجھیے کہ 1.8 بلین مسلمان ہیں، جو کہ سبھی کے سبھی اس وقت الرٹ ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، لیکن ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو کہ قرآن شریف کو پڑھ کر اپنے اندر وہ چینجز لانا چاہیں گے، اور باقی لوگ صرف ریچول یا روٹین میں پڑ جائیں گے، کھا پی لیا، کھانے کے بعد اوور کھا لیا، سوتے رہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ جو بک ہے، یہ اسپرٹڈ نالج ہے، یہ دنیا کے لوگوں کا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اترا ہوا ہے۔ تو اس میں دیکھیے کہ ایک رمضان شریف کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو حکم کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے قریب ہوں، جس سے میں نے پہلے اس صورت میں آپ سے سامنے عرض کیا، اور میں اس کی سمجھتا ہوں، اور ہمیں یہ اللہ تعالیٰ از اے جنرس ہمیں موقع دے رہا ہے کہ بھائی اپنے اسپرٹ کو بہتر کر لو، اور یہ جو ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ہمبلنس پیدا کریں، گڈ کریکٹر پیدا کریں، اور گرمی سرمی غصے شصے چھوڑ کر چغلی کرنے کے بجائے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے مرنے کے بجائے یہ سوچیں کہ انجام کار کیا ہے، اور یہ مہینہ ہمیں یاد کر رہا ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ کیونکہ کہنے کا مطلب یہ ہے، باقی لوگ ویسٹ میں بھی لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ اس پر وہ کافی ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو ہیومن نیچر کے نقطہ نگاہ سے پیش کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اس میں بہت سا رچ نالج ہے، اگر آپ قرآن شریف کو پڑھ کر روزوں کا مہینہ رکھیں اور اپنے اسپرٹ کو، اپنی روح کو تر و تازہ کر کے مضبوط بنائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوں گے۔ اور صرف یہ نہیں ہو کہ آپ روٹین کر لیا اور جی ہم نے روزے رکھ لیے، یہ ہو گیا، سو لیا، بس ہم روٹین میں چلیں، تو یہ ایک قسم کا موقع ہے، اس سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکیں آپ اٹھائیں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ شاید اگلا رمضان نصیب ہو نہ ہو، یو شوڈ ٹرائی پچھلی میک اپ کر کے اس میں جلد سے جلد بہتر اپنا رزلٹ سب کے لیے بہترین قسم کی ٹریننگ کا ایک سسٹم ہے، ہمارے اوور آل کرنے کا سسٹم ہے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، سوشلی، سماجی، اکنامیکلی، ہر طریقے سے اس میں یہ جو ہمارے حقوق ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ایک اویئرنیس کا مہینہ ہے۔ تو لہذا آپ اس مہینے کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو الرٹ کر لیں کہ اب زیادہ تر یوں بات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس مہینے میں شیطان کو میں بند کر دیتا ہوں، اگر اس کے بعد شیطان کو تو بند کر دیا، لیکن آپ اندر کا شیطان اگر بند نہیں ہوا تو اس کی پھر بدترین قسم کی سزا بھی دی گئی کہ کس طریقے سے جو لوگ میرے اصولوں کو توڑتے ہیں یا ان کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو خدا تعالیٰ دیکھیں رحمان ہے، رحیم ہے، اور رب العزت نے یہ کہا، دیکھیں اس مہینے کے اندر قرآن شریف نازل ہوا، اٹ از سچ این امپورٹنٹ مہینہ، اور اس کے جو آخری 10 دن ہیں اس میں لیلۃ القدر کا ذکر آیا، وہ ہزارہا مہینے کی عبادت سے بہتر وہ ایک رات ہے جس کی جستجو میں لوگ پھر ان دنوں میں مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ تراویح کا دیکھیں، تراویح کا ایک سسٹم ہے، اس سے پہلے لوگ نہیں گیٹ ٹوگیدر ہوتے، شام کو تراویح ہو رہی ہے، اس کے علاوہ سحری ہو رہی ہے، افطاری ہو رہی ہے، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہم یہ رکھنے کے لیے ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو بہت کچھ کریں، لیکن انڈائریکٹلی آپ کا وہ شیطان اس طرح ہے کہ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اس مہینے میں لوگ یعنی کہ کلیکٹنگ کر کے نہ پہلے چیزیں اس وقت ریٹ بڑھا دیتے ہیں، وہ جو بڑے بڑے حاجی ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسٹور کرتے ہیں، اور کئی قسم کے اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ اس میں سے لوگ بزنس کے طور پر اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو خدا را دیکھیے گا، نو باڈی ول ریمین ان دس ورلڈ، ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی جب تک جوانی ہے، جوش ہے، پاور ہے، وہ جی میرے جیسا کوئی نہیں، میں یہ ہوں تو میں ہوں۔ وہاں میں نے پہلے کئی پروگرام میں آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ذات پات، یہ کوئی اسٹیٹس وغیرہ، یہ جی میں چودھری ہوں، میں یہ ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں جنرل ہوں، میں سے چیف جسٹس ہوں، وہاں کچھ ہی نہیں ہوگا، سارے عہدے ادھر ہی ہیں۔ جس طرح آپ جہاں پر ان کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی تو کوئی ان کو گھاس نہیں ڈالتا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ نے ایز اے ہیومن بینگ جانا ہے، کسی اسٹیٹس کے ساتھ نہیں جانا۔ تو پلیز اپنے اپنے لیول پر آپ اپنا انالیسس کیجئے گا، کس آفس میں ہیں یا بزنس کر رہے ہیں یا اور جو بھی کر رہے ہیں، اس میں زیادہ ایمانداری سے کریں، کیونکہ دیکھیں جتنے آپ خلوص سے کریں گے
اتنا زیادہ آپ کو ریوارڈ ہوگا. میں یہ نہیں ہوں کہ میں اس کو واز کے طور پر کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی بتا رہا ہوں کہ برین کی اوور آلنگ ہوتی ہے، برین میں ایک چینج آتی ہے، خیالات کا گڑ مگڑ وہ ختم ہوتا ہے. کیونکہ نماز اور آپ جس وقت تراویح سنیں گے یا قرآن شریف پڑھیں گے تو آپ کا ذہن اس وقت کنسنٹریٹ ہوگا. تو یہ ایک قسم کی بہترین ٹریننگ ہے. اس میں پنچویلٹی ہے کہ آپ این ٹائم پر روزہ رکھنا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے. اور ویسے تو نماز نہیں پڑھتے، پھر اس وجہ سے ایک قسم کی نماز آپ سٹارٹ کرتے ہیں، جب ایک دفعہ نماز سٹارٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ کنٹینیو رہتی ہے. تو دیئر فور دس از اے ویری رچ کائنڈ آف مہینہ، کہ ہمارے لیے ایک وارننگ اویئرنیس کا مہینہ ہے، ہمارے لیے آئی میں سے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کا مہینہ ہے، سیلف اسیسمنٹ کا مہینہ ہے، سیلف ڈسپلن کا مہینہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے حقوق کا مہینہ ہے. لہٰذا دوستو اس سے جتنا زیادہ آپ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی پاکیزگی کریں، دماغ کی پاکیزگی کریں، اندر کے من کی کریں. باہر کی چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک آپ کی روح اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک نہیں ہوگی، اس وقت کوئی کام نہیں ہوگا. لہٰذا اسی میں سے دو آیات کے ساتھ تیسری آیت ایک بڑی خوبصورت اسی میں ایڈ کر دی ہے، یہ میں نے ساتھ لگا دی. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا یا حضرت ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کلوز ہونا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اس روزے کے مہینے کے ساتھ ساتھ یہ دوسری آیت اتری کہ اے لوگوں میں آپ سے نفس سے بھی زیادہ قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، جو مجھے بلاتے ہیں میں اس طرف متوجہ ہوتا ہوں. تو جب آپ عبادت کریں آنکھیں بند کر کے اپنا اس میں مستحق کر کے یوں کہہ کے جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ نماز اتنے میں اتنی ہم نے فرض پڑھ لیے، اتنے نفل پڑھ لیے، اتنے قرآن شریف ختم نہیں، اس کے اندر ڈیووشن پیدا کریں، ایک کوالٹی بنائیں اس چیز کو نا، ایک رچ ہو کر اس میں گم ہو کر اس میں یعنی کہ دنیا جہاں سے کٹ آف ہو کر یہ سمجھے کہ جس طریقے سے لوگ جاتے ہیں حج پر یا میں سے مختلف جگہوں پر جاتے ہیں تو دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں. تو اس مہینے میں پلیز زیادہ سے زیادہ دنیاوی لذتوں سے، دنیاوی آزائشوں سے، دنیاوی خواہشوں سے کنارہ کٹ ہو کر چلیں. اپنے آنکھ کا کنٹرول کریں، زبان کا کنٹرول کریں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زبان اگر قابو میں نہیں تو روزے کا کیا فائدہ. آنکھیں اگر قابو نہیں، آج میں نے روزہ رکھا فلمیں دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، اور روزہ نہیں ہے تو گانے سن رہے ہیں اور تمام قسم کے، اور نماز کے بعد پڑھنا نہیں. تو یہ پھر اس قسم کی جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے آپ کا بھوکا رہنا یا یہ اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں. تو اس چیز کو سمجھے گا کہ مالک جس نے پیدا کیا ہے، جس نے دنیا جہان پیدا کی، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا تو عقل سلیم دیا، اور پھر آپ کو کہا کہ بھئی تمہاری مرضی ہے. یعنی کہ یہ چیز بڑی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں دینے کے بعد ہمیں یہ کہا کہ یو ہیو فریڈم آف چوائس، آپ چاہے اچھائی کریں چاہے برائی کریں. لیکن یہ آپ یہ نہیں کر سکتے جب مہینہ آ گیا، پتہ چل گیا رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ مین تراویح، رمضان کا مہینہ مین سیلف کنٹرول، رمضان کا مہینہ لوگوں میں تقسیم، جتنا زیادہ دیں گے 70 ٹائم زیادہ ملے گا. تو یہ ایک قسم کا جس ہوتا ہے نا، جتنا زیادہ آپ کما سکتے ہیں اس میں نیکیاں، یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بجائے لمبے چوڑے فلسفوں میں جانے کے، دس دیٹ بیٹھ کے ڈسکشن اور یہ ہو رہا ہے مناظرے ہو رہے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑیں، اپنے مالک سے یاد رکھیں. دیکھیں جتنی آپ باریک بینی میں جائیں گے اتنے آپ پریشانیوں میں گریں گے اور اتنا آپ کا مال نامہ پرابلم میں ہوگا. آپ کو پتہ تو ہے بنی اسرائیل میں جب بکرے کے لیے کہا گیا تھا، گائے کے لیے، تو یہ رنگ ہو دس ہو دیٹ ہو، اور وہ چیز ختم ہو گئی، وہ جو ڈیووشن تھا تو ختم ہو گئی. تو پلیز اس سے لرن کیجئے. تو میں اینڈ پر یہ آپ سے ضرور کہوں گا، اس میں قرآن شریف کی آیات میں اتنا نفسیاتی علم ہے رچ کے، یہ کیا نفسیات کرتے رہتے ہیں. جو اللہ کی کتاب کی نفسیات ہے اس سے بڑی تو ہے کوئی نہیں. یہ قرآن شریف جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نفسیات، ہمارے ہیومن بینگ کے سبھی لوگوں کو، سبھی پیغمبروں کو معجزہ ملا، ہمارا معجزہ قرآن شریف ہے. قرآن شریف کے اندر ہے، ہر چیز کا مشاہدہ کریں، عقل استعمال کریں. یہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پرانی جو قومیں ان کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کو سیکھیں. انہوں نے یہ کیا تو کیا ہوگا. آپ اپنے ملک کے حالات سیکھیں. آپ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ مسلمان ہے، صرف نام لینے سے مسلمان نہیں ہوگا. ہم تمام ہیرا پھیری فراڈ کریں اور عہدوں پر بیٹھ کے یا اس طریقے سے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلیں
تو یہ بات نہیں بنتی، کیونکہ اس دن تو کسی کے کوئی عہدہ کام نہیں آنا۔ تو میرے دوستو، یہ بڑا رچ مہینہ ہے، جتنا ڈیلی آپ اٹھیں، اپنے آپ کو محاسبہ کریں، یار میں کیا کیا غلطیاں کرتا تھا، یہ عادتیں چھوڑنی چاہیے، یار یہ کرنا، یہ میں یہ جھوٹ بولتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا، ان کو کرتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ جب ریپینٹ کریں گے نا، میرے پاس آئیں گے، میں آپ کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، بشرطے کہ یہ نہ ہو کہ اس مہینے میں گناہ بخشائے اور اس کے بعد پھر شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ فراڈ بھی مت کریں کہ جی میں یہ ڈبل رول مت کریں، کیونکہ ہم دنیا میں تو کر سکتے ہیں لیکن وہاں یہ کام نہیں چلے گا۔ تو دوستو، امید رکھتا ہوں میرے چند ایک الفاظ ہیں، اس کو آپ مد نظر رکھیں گے اور یہ اپنے آپ کے نیت کو بہتر بنائیں، اویئرنیس پیدا کریں، ليلۃ القدر کی تلاش میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تراویح میں جائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے افطاری یا مختلف قسم کے گیٹ ٹوگیدر کرتے، بچوں کو ساتھ لے جائیں، ماڈل دکھائیں، ان کو پتہ ہو ہم مسلمان ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ پھر جب یہ بڑے ہوں گے وہ بھی اس طریقے سے اپنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ پلیز ان سورہ کو دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ہر ایک کام کا پتہ چل، جو ہم بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، کرپلڈ ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ از اے ویری گریٹ۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کو معاف کرتا ہوں، وہ اپنے حصے کا روزہ کس سے رکھوا لیں، لیکن یہ ہم عام آدمی کے لیے نہیں ہے، جن کی کنڈیشن ہے، سفر میں ہیں، یا خواتین کے لیے جو وہ ایام ان کے، انہوں نے کہا کہ میک اپ بعد میں کر لیں۔ تو خداوند تعالیٰ بڑے جنرس ہیں، تو وی شوڈ گیٹ بینیفٹ آف دیٹ جنرسٹی۔ امید ہے میرے چند ایک الفاظ سے آپ روزمرہ زندگی میں اپنے آپ کو پریپیئر کر کے اس پر عمل کریں گے، دین میک اٹ اے پرماننٹ اسٹائل اینڈ ہیبٹ آف یور لائف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔